الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب. ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. کس ملک دا وسدا کاری تے کو کہیں قرآن پڑھایا کیا گود بطول دا پلیا ہے تے رسول قرآن سکھایا. رہی وسدی بارش تیران دی میڈا پیرا کے سبحان اللہ. او دا تن زخماتوں چورا ہی شبیر آنکھیں سبحان اللہ. ممتاز برادی لاش اتے ہائے نہیں ممتاز برادی لاش اتے ہم شیر آنکھیں سبحان اللہ. دتی اکبر جیڑی کربل
آزان دا رنگ کوئی وکھرا عرشی بھی جگ جگ سن دے ہے آواز دا رنگ کوئی وکھرا کیتا غرتے ساجد جو سید احسان دا رنگ کوئی وکھرا جیڑی نوکے سینہ تے شاہ پڑیا جیڑا نوکے سینہ تے شاہ پڑیا قرآن دا رنگ کوئی وکھرا وہ تو ٹک ٹاک علی سبحان اللہ ہو رہے تھے گل سمجھنا لی ہو رہے تو انہوں پتہ ہی لگیا میں کیا کھے توڑے اتو لگ گئی ہے گل جیڑا نو کے سینہ تے شاہ پڑیا قرآن دا رنگ کوئی وکھرا میں آخری فردی شعر پڑھ رہا ہوں اگر آپ صنف شعر سے واقف ہیں تو یہ شعر فردی ہے ہمارا عشق کا رشتہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی دوست چپ نہ رہے نہ اس سعادت تو معروم رہے سنیاں دی زبان تے سنیاں والا درود و سلام الصلاۃ دوسری ٹوپی دیکھ بیٹھے رہو چلے اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ مالک الملک رب ظلمنن کی حمد لمح سن اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور خاتم النبیشین خاتم النبیشین آخر النبیشین ماں پیو تو سننی ہویا تو ضرور آکھے گا خاتم المعصومین رحمت للعالمین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین سنی ہویا تو بولے گا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال آپ دی مقدس اور مبارک عالی برکت حضور
ہدیہ ہے درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے تو بعد ارباب فکر و دانش، حاملین عقائد قرآن و سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، میری جماعت سے خوبصورت اور خوبرو غشور سنی مسلمان آئیو، لائق سب تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگوں، بالخصوص شمس بزم علماء حق، مجاہد ملک و ملت، سرمایہ اہل سنت، عمر میں چھوٹے ہیں علم میں بہت بڑے ہیں، آپ کے گاؤں کے بیٹے ہیں، آپ کا اثاثہ ہے، میری جماعت کا فخر ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد علی قادری زاد اللہ عزہ و شرف و عمر، آپ کے سارے منتظمین، سارے سرپرست، سارے بزرگ، بالخصوص عاشق مدینہ، عاشق رسول بھائی منشا صاحب، بڑے ہی قابل تکریم بھائی شبیر حسین صاحب، مرزا صاحب، تمام مہمانان وقار، دور انتہائی خطرناک ہے، ٹک ٹاک تو لوگ دین لے رہے ہیں، ٹک ٹاک تے بندہ مشہور ہو جائے پہ ٹگے دا نہ ہو گئے، لوگ سمجھ دینے کہ شاید یہ حرف آخر ہے، یاد رکھنا ہر چیز حاصل کرن دی ایک جگہ ہوتی ہے، دین حاصل کرن علی جگہ دا نام مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ بڑے خوبصورت شعر پڑھے محمد اعجاز قادری صاحب نے، توڑا ذوق قابل دید میں نو رشک آ رہا سی، افسوس اس گلتے آیا ہے کہ قرآن سن کے تساں سبحان اللہ بھی نہیں آکھے، اے وہ کمی ہے جڑی توڑے دن بدن پیدا ہو رہی ہے، دین فہمی، قرآن و سنت دے معانی و مطالب، ادا فہم، ادا ادراک، جدے ال بیٹا پیدا ہوئے وہ بولن دے سمجھن دے قابل ہوئے تو دا باپ آندہ ہے اے تیرا فلانا رشتہی، اے تیرا فلانا رشتہی، اے تیرا فلانا رشتہی، اے تیرے نانکے نہیں، اے تیرے دادکے نہیں، اے تیرے فلانے نہیں، انہ دا حیاء رکھیں، ایویں بندہ جدوں سمجھدار ہو جائے انہوں اپنے بچیاں نو میرے نبی دا دین بھی دسنا چاہیے ہے کہ صدیق اکبر نبی دا کی لگدا ہے، فاروق اعظم نبی دا کی لگدا ہے، ذوالنورین نبی دا کی لگدا ہے، مولا علی نبی دا کی لگدا ہے، تسی نامی بولو تے میں بولاں گا، حسن میرے نبی دا کی لگدا ہے، حسین میرے نبی دا کی لگدا ہے۔ اپنی جگہ تے آ جاؤ تاکہ میں سلسلہ کلام دا آغاز کر سکاں۔ 22واں پارہ، وہ دا پہلا پیج، میں نے پچھلے 3-4 سالان دی ایک تقریر دا جملہ یاد ہے جڑا میں توڑے کو بیان کیتا ہے، آج جالی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انہوں نے میچ کر لیا جائے، اس واسطے کہہ رہے ہیں ذرا جاگ کے میری گفتگو سماعت فرمانا۔ 22ویں پارے دا پہلا پیج ایک آیت مقدسہ دا جز میں تلاوت کی ہے، اس آیت نو آیت تطہیر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرمانے نے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں ایڈا جے مفسر تے مبلغ نہیں بنیا کہ ترجمہ کولو کر سکاں، میں ایتے اعلیٰ حضرت سہارا لے کے اردو ترجمہ کرنا چاہنا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر پلیدی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور
تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تھوڑی جی تو جو میرے نال رکھنی، یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا، یہ شروع ہو رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ ایدہ عربی کلام میں چنو کہندے نے ما قبل، پہلے والا حصہ۔ اے 21ویں پارے دا آخری سارا رکوع نبی پاک دیاں بیویاں دی شان ہے۔ اے آیت ایک بریکٹ دے وچ رب تعالیٰ نے ذکر کر کے اہل بیت اطہار دے وچ جڑے شامل لوگ نے انہاں دا اظہار فرمایا۔ قرآن پاک دیاں ماں قبل والیاں ساریاں ضمیراں جمع غائب دیاں اور تانیس دیاں نے، مونس دیاں نے، کننا، کنتنا، وقرنا فی بیوتکننا، اس ساریاں ضمیراں جمع مونس غائب دیاں۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے وچ ارشاد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ۔ یہ جڑی قوم ضمیر ہے اے جمع مذکر دی، تیری تے میری ماں صدیقہ بنت صدیق اما عائشہ، صحیح مسلم دی اے حدیث تو بغیر کوئی ماں دا لال حسن پاک تے حسین پاک کو اس آیت شامل کر کے بخائے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹیسٹنگ نہ کرو یار، مہربانی کرو ذرا، لیفٹ رائٹ تے چلاؤ جتے چلان دے ہو۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا علیہ مرت مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فأدخلہ ثم جاءت فاطمہ فدخل معها ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاء علی فادخلہ۔ صبح سویر دا ٹائم ہے، مدینے دی گلی ہے، مشری دی گلی ہے، وچ نبی ہے، چادر سرکار نے لئی ہوئی ہے، چادر دے اندر پہلے مولا حسن آئے، سرکار نے داخل فرمایا۔ ادخلا یدخلو ادخالا فہو مدخلن و ادخلا یدخلو ادخالا فذاکا مدخلن۔ سرکار نے چادر وچ مولا حسن نو داخل فرمایا۔ تساں سنیاں عجوی سوچ سمجھ کے سبحان اللہ نہیں فرمایا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ پچھے ساریاں ضمیراں جمع مؤنث غیب دیاں، اے جمع مذکر حاضر دی، اے قوم ضمیر دس رہی ہے۔ مصطفیٰ دا اختیار بھی ہے، چادر اچ مصطفیٰ دا پیار بھی ہے۔ مولا حسین آئے، نبی پاک نے چادر داخل فرمایا، مولا علی آئے، چادر داخل فرمایا، بی بی پاک سیدہ زہرا آئیاں، چادر داخل فرمایا۔ اے لفظ اگر حدیث جناؤں تو میں تیرا مجرم، سرکار نے داخل فرمایا۔ کسے دا دماد اہل بیت نہیں، کسے دا دوترا اہل بیت نہیں، کسے دا نواسا اہل بیت نہیں، مصطفیٰ نے اپنے نواسے تے دماد نو چادر دے وچ چھپا کے دسیا۔ قرآن رب دا ہے، اختیار مصطفیٰ دا۔ آج کل ریڈی میڈ نقیب آئے نہیں، میں جملہ دین لگا، جملہ پتہ نہیں کیڑی بے بے کو لہندہ ہونا جملہ، میں تو انہوں نصاب دے رہے ہیں، میں تو انہوں کتاب دے رہے ہیں،
میں تانوں جڑی تقریر سنا رہا پورے حساب کتاب نال سنا رہا اینگ سینہ باہر کڑ کے جدنا دل کردہ تو گل کر سکتا ہے باہر جا کے. اے میں مسلم دی حدیث پاک پڑھی ہے. دوسری حیثیت اس آیت جو میں بیان کرنا چاہنا, اللہ فرماندہ نے میں پاک کر دیتا جی میں پاک کرندہ حق ہے. اس تو پہلے فرما اللہ ایک چاند ہے. بولو ذرا مہربانی ذرا ترتیب نہ جانا ہے. اللہ ایک ہے تیری چاہت, ایک ہے میری چاہت. یاد رکھنا تیرا ارادہ میرا ارادہ, تیری چاہت میری چاہت کدی پوری ہوندی ہے کدی نہیں ہوندی, کیونکہ اسی کمزور ہاں, اسی ناقص ہاں. وہ وحدہ ہے, لا ضد لہو, لا ند لہو, لا فوق لہو, لا تحت لہو, لا یمین لہو, لا یسار لہو, لا جسم لہو, لا جسیم لہو, لا مثال لہو, لا مثل لہو. سنی نامی بولے تھے, میں عقیدہ توحید بیان کر رہا ہوں. وحدہ لا شریک لہ. سمجھ رہے ہو نا, اللہ ایک چاند ہے, ایک چاہت. دیکھو نا اے مسجد ہے 15 مرلے دی یا 18 مرلے دی یا 10 مرلے دی, اینو احاطہ لگایا تساں, مسجد دی جگہ پسند کیتی تساں. میں اگلا جملہ کہنا چاہنا ذرا غور نہ سننا. جدن تساں کیا نا اے مسجد ہے, پنڈ تیرا, علاقہ تیرا, رجسٹری تیری, ملک تیرا, وطن تیرا, مٹی تیری, مگر سارے پنڈچوں اے جگہ ممتاز, 7 زمینہ تو 7 آسمانہ تک پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے, کیونکہ اے مسجد ہے. جدن تو آکھیا اے مسجد ہے ادھنے پاک ہے. ہن قیامت دی صبح تک پاک ہے. ہن کوئی مر نہ جائے. جے تو مٹی پسند کریں تے پاک ہے, جے مصطفیٰ صدیق اکبر پسند کریں. میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اختارکم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ابو بکر میرے واسطے رب نے پسند کیتا, میرا عمر میرے واسطے میرے رب نے پسند کیتا, میرا عثمان میرے واسطے میرے رب نے پسند کیتا, میرا علی میرے واسطے رب نے پسند کیتا, میریاں بیویاں میرے واسطے میرے رب نے پسند کیتیاں, میری بیٹی سیدہ زہرا, سیدہ زینب, ام کلثوم, سیدہ رقیہ رب نے پسند کیتیاں, میرا پتر حسن, میرا پتر حسین, میرا بیٹا محسن میرے رب نے پسند کیا. پاک انج کر دیتا جی میں پاک کرندہ. اور اچھی بولو. اور میں تیسری حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں. علم دوست میرے نال گل کرو, علم دوست. لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارعام الطاہرات وخرجت من نکاح. میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں, ٹوٹے ٹکے ٹانکے نہیں لا رہا. جاگو نوجوانوں, غور کرو. تسی میرا سرمایہ ہو, تسی میرا اثاثہ ہو, تسی میری جماعت کا فخر ہو, تسی میری عزت دے عظمت دے وارث ہو, تسی مستقبل دے روشن مینار ہو. تہاڈا عقیدہ شعر نہیں, تہاڈا عقیدہ قرآن ہے, تہاڈا عقیدہ حضور دا فرمان ہے. میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحماں وچوں منتقل ہوندا حضرت سیدنا عبداللہ دے پشت چایا, پھر سیدنا عبداللہ دے ذریعے بی بی پاک جناب آمینہ پاک دے بطن پاک چایا. میرے اجداد بھی پاک, میریاں جداد بھی پاک, میرے دادے بھی پاک, میریاں دادیاں بھی پاک. میں جملہ کہنا چاہنا بھائی شبیر صاحب, میں جملہ کہنا چاہنا مولانا محمد علی صاحب, مالوی پیدا ہویا پاک ہویا جمن تو بعد, ملہ پاک ہویا جمن تو بعد, پیر پاک ہویا جمن تو بعد, مفتی پاک ہویا جمن تو بعد, چیمہ تارن وٹو ورین ہنجرا رحمانی شیخ اے پاک ہوئے جمن تو بعد. مصطفیٰ پاک ہے پیدا ہون تو پہلے, علی پاک ہے پیدا ہون تو پہلے, زہرا پاک ہے پیدا ہون تو پہلے, حسن پاک ہے پیدا ہون تو پہلے,
حسین پاک ہے پیدا ہوں تو آنکھوں ذرا سبحان اللہ. پاک کر دیتا جی، پاک کر دیتا. پاکی دی کیفیت کی ہے؟ انہوں نے اولے اولے بچے نے میں انہوں نے کی ختم ہونا ہے. پاکی دی کنڈیشن کی ہے. پاک جی پاک. پاکی دی کیفیت کی ہے؟ پاکی دی حیت کی ہے؟ پاکی دی کنڈیشن کی ہے؟ میں چوتھی حدیث تلاوت کر رہے ہیں جامع ترمذی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك يا علي ان يمر. فرما کوئی بندہ پلیت ہوئے، جنبی ہوئے، حالت جنابت ہوئے، مسجد نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ناپاک ہے، پلیت ہے. نبی بھی آ سکتا ہے، علی بھی آ سکتا ہے. رب نے انج پاک کیتا جی میں پاک کرن دا حق ہے. اے میں 6ویں یا 5ویں حدیث پاک تے پہنچ چکے ہیں. اے سنن تو بعد میں کئی نکھیڑے کر دینے تے پھر سفر کر بلاول شروع کر لینا ہے. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. پاکی دی کیفیت کی ہے؟ پاکی دی کنڈیشن کی ہے؟ حضرت بی بی پاک جناب سیدہ زہرا دے گھر بیٹے دی ولادت دا ٹائم آیا. جملے ضائع نہ کرنا. بی بی پاک دے گھر بچے دی ولادت دا ویلا آیا. نبی پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلایا. فرمایا تیری بیوی اسماء کتے ہے؟ سونا حاضر، حکم فرماؤ. فرمایا میری بیٹی دے ہاں بچے دی ولادت ہونا لی ہے، اسمان کو دائیا بن کے جائے. اے تے عقیدہ سی، اے تے گلاں سن جنیاں تو انہوں یاد کرانا چاہنا توڑے اتوں گزر گئیاں. شیران دی باری تو ٹپ ٹپ کے ہوں دے ہو ایک تھے گل کرنے آلی سی. اوے اپنے باپ نو پوچھی، جا کے اپنی ماں نو پوچھی، اماں جدو میرے جمن دا ٹیم سی کول اپنے نو بلغایا سی کہ دشمنانو بلایا سی. مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق دی بیوی نو بلا کے دسے آئے اے ساڑھے دل چوستے نے اسی اے نا دے دل. اونا علماء نو کدی معاف نہیں کرے گی تاریخ جنہ انہا موڑیاں صرف شیرہ دلا چڑھے. یاد رکھیا رہے میرے جملے، کدی یاد رکھیں گا میرے جملے. تسی اجے بھی نہیں جاگے جو میں کہہ رہے ہیں. ایک اسلے پیڑے چکھلو کے گل کریں تو پھر تین پتہ لگے گا میں کی کہہ رہے ہیں. اسماء بنت امیس حضرت بی بی پاک جناب فاطمہ زہرا دے گھر چلیاں گئیاں. میں 5 باری جملہ کہنا ہے، 5 تنی سنی میرا سبحان اللہ کے. مولا حسن پیدا ہوئے، مولا حسن پیدا ہوئے، مولا حسن پیدا ہوئے، مولا حسن پیدا ہوئے. سار جائے او زبان جڑی حسن دے ناتے نہ بھولے، مر جائے او بندہ جڑا حسن دے ناتے نہ بھولے. حسن نو چمن والا مصطفیٰ ہے، پہلے چمن والا مصطفیٰ ہے. حسن نو موڑیاں تے کھڑان والا مصطفیٰ ہے، سینے لان والا مصطفیٰ ہے، لفظ سید دا ٹائٹل دینا والا مصطفیٰ ہے. حسن مولا نبی دا پتر نہیں، علی دا پتر نہیں، زہرا دا پتر نہیں. حسین حسین دن رات کریں، حسن دا نا کیوں نہیں لینا؟ اس واسطے کہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی ہوئی ہے. وڑے والا کم لکھا جا بچہ کرتا ہے. وڑے والا کم لکھا جا بچہ پہ کرتا ہے. میں ان 5 جملے بولنے تے میں وہ بندہ ویکھنا ہے جڑا میرے پیر دے نا تے نہ بولیا تو ہی میری مٹھی ہے چوت رینج ہے چوت. میں صرف وہ بندہ ویکھنا ہے. نبی پاک سرکار نے پوچھیا اسماء میری بیٹی دے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے؟ سونا مبارک ہوئے. فرما خیر مبارک.
فطرت تقاضا کر دی ہے. اگلا جملہ جڑا میں بولنے لگا, سرکار نے پوچھا تے ہونا ہے بچہ کدھر تے گیا ہے. میں بہت کچھ کہہ چکیا, جب تسی نہ بولے تو میں تکلیف ہوئے گی. بچہ کدھر تے گیا ہے؟ حضرت اسماء نے بول کے عرض کیتی ہونی ہے, میں نے تیریاں واللیل زلفاں دی قسم ہے, حسن دیاں زلفاں تیرے نال دیاں, اکھاں دے ڈورے تیرے نال دے, لبے لالی تیرے نال دے, رخسار دی جہت تیرے نال دی, گلوے نازنی تواڑے نال دا, کندیاں دی چمک تواڑے نال دی, سینے دا نور تواڑے نال دا. اے میرے مصطفیٰ حسن دے ہتھاں دے ناخن بھی تواڑے نال دے. اچھی بولو یار. اینج دی عقیدے دی مور لاواں گا, تیری نسل بھی کدی یاد رکھے گی. اے جملہ جڑا میں بولن لگا میری تقریر دا حاصل کلام ہے. جنیاں میں پیچھے 5 حدیثاں پڑھایا انہاں ساریاں دی جان ہے. حضرت اسماء رضی اللہ نے عرض کی تھی, بھائی شبیر صاحب جملہ سننے والا ہے, یا رسول اللہ کیا شریعت وچ کوئی نواں حکم آ گیا ہے؟ فرما کی ہویا ہے؟ سونا ایدے حسن مولا پیدا ہویا ہے, ایدے حسن پیدا ہویا ہے, ایدر مسجد بلال نے اذان آکھی ہے, ادھر اٹھ کے تیری بیٹی نے نماز پڑھ لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, شریعت نہیں بدلی, عورت دی زیادہ تو زیادہ مدت ہے, بچے دی ولادت تو بعد نفاس دی 40 دن, اس تو پہلے جدوں خون ختم ہو جائے عورت نماز پڑھ سکتی ہے. اس حالت ایک نماز نہیں پڑھ سکتی, تلاوت نہیں کر سکتی. قاضی عیاض بھی پڑھ رہے ہیں, امام یوسف نبھانی بھی پڑھ رہے ہیں, حضرت امام جلال الدین سیوطی بھی پڑھ رہے ہیں, تے عبارت پڑھ رہے ہیں, کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں. میں مکرہ تے مکرہ نہیں دے گی. حضرت قاضی عیاض تو لے کے سارے محدثین لکھ دینے, ابنتہو فاطمہ تا انہا کانت لا تہیدو ولا نفاس حتی لا تفوتہا صلاةً بعد ساعہ وکذالک سمیت الزہرا زہرا 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 زہرا. فرما اسماء سن, میری بیٹی حیض تو پاک ہے, میری بیٹی نفاس تو پاک ہے, ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی کیونکہ او دا نام ہے زہرا, او دا نام ہے زہرا, او دا نام ہے زہرا. زہرا کہنے جنت دی کلینو, جتھے جنت ہے اوتھے پلیتی نہیں, جتھے پلیتی ہے اوتھے جنت نہیں. اوہ سیرہ والی آلیو, نبی جڑی پشت چایا او بھی پاک, جڑے پیٹ چایا او بھی پاک, جڑا نبی دے سینے لگا او بھی پاک, جڑا نبی دے کندیاں تے بیٹھا او بھی پاک, جدے کندیاں تے نبی بیٹھا صدیق اکبر بھی پاک. بولو میرے اعلیٰ حضرت لنڈے دے شہران دا نا میں کلام ہوں. میرے اعلیٰ حضرت, میں انہاں سنیاں نو گالی نہیں سنانی جڑے میرے اعلیٰ حضرت نو نہیں جانتے. میرے اعلیٰ حضرت اینج باہر ہاتھ کٹ کے پتہ لگے غیرت مند سنی آیا. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت, امام عشق و محبت, فقیہ فی الفقہ, محدث فی الحدیث,
مترجمے کنز الایمان سنیاں دی جان الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرضوان ویطہرکم تطہیرا. آپ ترجمہ کر کے آنگل آب تطہیر سے جسم دے جمے اس ریاض نجابت پہلا کھان سلام. سنی ماما دے بیٹے ہاتھ کھڑے کر کے آکھو مصطفیٰ. یا اللہ جڑا میرے مصطفیٰ نو میرے نبی دی آلو سلام آکے ہاتھ کھڑا کر کے او دے جسم تے کدی فالج نہ آئے. ہاتھ کھڑے کر کے آکھو مصطفیٰ جانے. میرے اعلیٰ حضرت فرمانے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تیلت بیلا کھان سلام مصطفیٰ. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ. میں نو اے سمجھ آئیے اے شیر ذرا مشکل ہے. میں آیت تطہیر دی ترجمانی حافظ آبادی زبان کرنا جانا. ایک سید آیا جنہیں دنیا نو سکھایا تے سنایا. آج جتے اردو تے پنجابی بولی جاندی ہے جنہی دیر تک اے شیر نہ پڑھیا جائے لوگ آنے نے محرم دا جلسہ ہی پورا نہیں ہویا. اوہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت. تسی بھی دل وچ پڑھو میں بھی دل وچ پڑھنا مت کسی دی روح پرواز کر جائے نہیں تھوڑا دل وچ پڑھ لو. عظمت آل نبی احمد رضا پالکی تو کیوں اترے ہو جنید بغدادی تسا ٹھا کیوں کھا دی گے. فرمایا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا جانا جانا عظمت آل نبی. بھول نہ جانا لوگو اینا صرف تسا کہنا ہے. جنہیں گجرات علیہ چودھری شجاعت صاحب آر کہنا ہے وہ میرے ہاتھ میں کھڑا کرے یہ مسجد خانہ خدا ہے. تو جنہیں ممتاز قادری آر کہنا ہے
اینج ہاتھ کھڑا کرو میں دعا دینی ہے پھر شیر پڑھنا ہے اینج ہاتھ کھڑا کرو ذرا اینج ہاتھ کھڑا کرو میں ویکھنا چاہنا چولاں دے شاہ پر آیا ہے یا مصطفیٰ دے پتر آستے آیا ہے ہاتھ کھڑا کرو میں دعا دواں یا اللہ جڑا میرے نال نبی دی آل دا شیر اچھی پڑے او دے جسم تے کدی فالج نہ آئے ہاتھ تھلے کر لو ہاتھ تھلے کر لو آواز اچھی کر لو بول کے اکو عظمت آل نبی لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر اوے دیکھنا غیر دیکھنا غیر دیکھنا غیر دیکھنا غیر دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں سنی شہزادے بولو عظمت آل نبی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال انی آخذ بباب الكعبہ قال من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی ومن لم یعرفنی فانا جند سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ من رکبہا من رکبہا من رکبہا من رکبہا نجا 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 ومن تخلف عنها فحلقا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیت اللہ دی چوکھٹ کھلو کے بیت اللہ دی دہلیز نو پکڑ کے دروازہ کعبہ دے وچ کھلو کے بول کے کہہ دیں جنہیں مینوں پہچانیا انہیں مینوں پہچانیا جنہیں مینوں نہیں پہچانیا مینوں پہچان لو میرا نام جندب ہے میرا نام جندب ہے نبی پاک نے میرا نام ابو ذر رکھیا ہے میں انہاں کنان حسنین دے پاک نانا کلو سنیا ہے میری اہل بیت دی مثال میری اہل بیت دی مثال میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح ہے جنہیں اس کشتی وچ بہنا لو نجات انہاں نو برباد کر دیاں گے تہاڈی دعا قبول کر لواں گے پیارے نوح علیہ السلام جی میرے رب العالمین میری دعا قبول کرو اے میری گل نہیں مندے انہاں نو تباہ و برباد کر دیو اللہ دے نبی نوح علیہ
السلام دی دعا قبول کر گئے. میرے رب نے فرمایا اسی پانی دا عذاب دیاں گے, زمین چوں بھی پانی آئے گا, آسمان تو بھی پانی آئے گا, انہوں ڈبو کے رکھ دیاں گے, بستیاں روڑ دیاں گے, نشان مٹا دیاں گے. یا اللہ جڑے میرے منن والے نے وہ کدھر جان گے؟ حکم ہویا تسی شمشاد دی لکڑی لے کے ایک کشتی بناؤ, او دے 72 پھٹے لے کے نبی نوح علیہ السلام آپ نے کشتی بنائی ہے, کشتی بنائی ہے. سرہ والی دے سنیوں ذرا جا دو, جناب نوح نے کشتی بنا کے ایک جگہ ٹھہرا کے گھر واپس چلے گئے ہیں. صبح واپس آئے ہیں, کشتی نو نظر ماری ہے, کشتی نو کیڑا لگ گیا ہے, کشتی نو دیمک لگ گئی ہے, کشتی ختم ہو گئی ہے. پھر دوبارہ حکم آیا پیارے نوح کشتی دوبارہ بناو. نبی نوح علیہ السلام کشتی دوبارہ بنائی ہے. پھر دوسرے دن کشتی بنائی, شام ہو گئی, گھر چلے گئے. صبح آ کے دیکھے کشتی پھر ختم ہو گئی ہے. نبی نوح علیہ السلام تیسرے دن رب دی بارگاہ وچ عرض کر دے کریم مولا, رحیم مولا, ستار مولا, غفار مولا, حنان مولا, منان مولا, حی مولا, قیوم مولا. اے پاک پروردگار پانی دا عذاب نیڑے آ رہا ہے, میں اپنے بندے بچانا جانا, میں مومن بچانا جانا, کشتی نو کیڑا لگ جانا ہے. میرے رب نے حکم فرمایا پیارے نوح آج کشتی پھر بناو, تیسرے دن کشتی بناو, یا اللہ انہوں کیڑا کھا جانا ہے. فرما پیارے نوح آج جدو کشتی مکمل ہو جائے تساں گھر نہیں جانا, تساں ساڑھے نہ رجوع کر لیں. اسی تو انہوں چند نام دساں گے, کشتی دے سجے بھی لکھنے نے, کشتی دے کھبے بھی لکھنے نے, کشتی دے سجے بھی لکھنے نے, کشتی دے کھبے بھی لکھنے نے. کشتی نہ ڈوبے گی نہ کیڑا لگے گا. شام کشتی مکمل ہو گئی. رب دی بارگاہ نبی نوح علیہ السلام عرض کر گئے ہیں کشتی مکمل ہو گئی ہے, ہن کی کریے؟ میرے رب نے وہی فرمائی ہے اکتب علی السبیل من جانبه الأيسر محمد رسول الله وعليا وفاطمة والحسن والحسين. پیارے نوح یہ سچے پاسے میرے حبیب محمد نا لکھ, اگے علی لکھ, اگے زہرا لکھ, اگے حسن لکھ, اگے حسین لکھ. یا اللہ لکھ لینے, کھبے کی لکھنا ہے, کھبے کی لکھنا ہے. فرما اے دے اتے میرے حبیب محمد نا لکھ, اے دے تھلے او دے یارے غار صدیق دا نا لکھ, عمر دا نا لکھ, عثمان دا لکھ, تھلے علی دا لکھ. اے سیرہ والی دیو سنیوں یا اللہ اے دے بھی پنج, اے دے بھی پنج, اے دے بھی پنج, اے دے بھی پنج. وجہ کی ہے فرمایا اے کشتی جتھے جتھے جائے گی نہ شیطان آئے گا نہ بے ایمان آئے گا. اصحاب محمد کے میں بھی دیکھنا چاہنا نا لنڈے دے شہران یہ گلنا صحیح سن رہے ہو کہ صحیح کوئی ترجمے والی بھی گل سن رہے ہو. اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں, اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے
اصل ہم اصل حسینی ہیں، حسنین ہمارے ہیں۔ ایک ترجمہ اور آسان کر لو، یہ بھی تو اوکھا ہی لگنا ہے۔ یہ شعر بھی اجے تک کسے نہیں پڑھیا، فقیر پڑھ رہے ہیں۔ پیارے رسول پاک کے پیارے حسین ہیں، این ذرا اتبار کٹ کے کہنا ہی حسین ہیں۔ پیارے رسول پاک کے پیارے، اے چھوٹے چھوٹے بچے وڈیاں والا کام کر رہے ہیں۔ بھائی کنے پیارے نے، کنے شہزادے نے یار ہیں، حسین ہیں۔ یہ اکھنا تو ساندھ میں کیا رہے کام بندہ کیوں ہے؟ پیارے رسول پاک کے پیارے، لو ادھے ادھر تے بھائی منشا صاحب تے بھائی شبیر صاحب ادھے ادھر، لون صاحب آپ ہی لال ہوئے رہے، اے اچھی بول دینے کہ اے اچھی بول دینے۔ تسی بالے ہو، تسی بھائی منشا صاحب آلے تے ازی ادھے تھوڑے ہاں تے ازی بھائی شبیر آلے۔ ہون ویکھیا جے میری کانڈ نہ لوہا دے آجے تے تسی بھی اچھی بولے آجے متے آکھو نہ دی کانڈ نہ لگ جائے۔ حسین دا نام ہی ایسا ہے جیڑا لیندہ جائے وہ دی کانڈ لگ دی ہوئی نہیں۔ میں شہادت پل منصوب ہونے لگا ہوں، تو سب مل کے میرے نال پہلے ایک ماحول بنانا ہے، مل کے عقیدت نہ لاکھو۔ میرے پیارے رسول پاک کے پیارے، پیارے رسول پاک کے پیارے حسین ہیں، حسین ہیں، پیارے رسول پاک کے پیارے۔ اے میں ٹھپا لان لگا سنیاں والا، ہم سنی ہیں حسینی، ہم سنی ہیں حسینی، ہم سنی ہیں حسینی، ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں، ہم سنی ہیں حسینی، ہمارے حسین ہیں، ہم سنی ہیں حسینی ہمارے۔ سرکار مدینہ پاک تو گزر رہے لیں، میرے حضور نو ایک گھر دے اندروں بچے دے رون دی آواز آئی ہے۔ ایک گھر بی بی پاک دا گھر ہے، سیدہ زہرا دا گھر ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے اتے دستک دیتی ہے، فرمایا فاطمہ جی بابا، فرما میری بیٹی حسین روئے، جی بابا جان حسین روئے، فرما کیوں روئے؟ حضور بچہ ہے، بچے روئی پہنے نے، بچے روئی پہنے نے۔ میرے آقا کوئی ایسی گل نہیں، بچے روئی پہنے نے۔ میں تبرانی دی حدیث پڑھ رہے ہوں، میری سرکار نے فرمایا اما تعلمی ان بکاء الحسین یؤذینی، اے میری بیٹی زہرا، اے میری بیٹی بطول، حسین نو رونا دیا کر، اے رووے مینو تکلیف ہوندی ہے، اے رووے حسین رووے مینو تکلیف ہوندی ہے۔ نبی دا کلمہ پڑھنا لیو، حسین صحن مادر اچ رووے، علی دے گلستان اچ رووے، نانا دے شہر اچ رووے۔ میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے، پھر میرے نبی کنا روئے ہون گے، میرے نبی نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی جدوں آقا حسین مدینہ چھوڑیا ہوئے گا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑیا ہوئے گا۔ چل دیاں میدان نینوا آیا، میدان نینوا جا کے
میرے آقا حسین نے مٹی پکڑی ہے من هذه الموادی ایک کیڑی جگہ ہے یقال لہا کربلا یہ نام کربلا ہے میرے آقا حسین فرمان دیں هذا مناخ رکابہم ڈیرے لگا دیو اے حسین دی آخری آرام گاہ پھر ست نو پانی بند کر دیتا گیا ٹیبل ٹاک ہندی رہی گفت و شنید ہندی رہی مگر یزیدیاں تے کوئی اثر نہیں 9 دن گزر رہا ہے میرے امام علی مقام فرمان لے گئے اور دنیا دیو کتیو یہ 10ویں دی رات آ گئی ہے ایک رات میں نو محلت دے دیو صبح جڑا فیصلہ تقدیر دی مشیت چے وہ ضرور اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا میرے امام علی مقام عشاء دی نماز تو بعد اپنے خیمے دھیان لر اولاد جعفر بھی بلائی اولاد عقیل بھی بلائی ہے بڑے غور نال سماعت کرنا اپنے 9 بھرا بھی لائے لیں امام علی مقام اپنے 9 پرہ بلائے لیں ابو بکر بن علی بلائے لیں عمر بن علی بلائے لیں عثمان بن علی بلائے لیں عباس بن علی بلائے لیں جعفر بن علی بلائے لیں عون بن علی بلائے لیں عبداللہ بن علی بلائے لیں سب نو بلا لے میرے آقا حسین فرمانے تسی جانا چاہو میں اپنے نانا تے بابانو کدی تو نہیں شکایت نہیں کرانگا جنت دی سفارش بھی کرانگا جاؤ چلے جاؤ علی اکبر جی بابا فرما میرا پتر دیا بند کر دیو دیا بند کر دیتا ہے میرے آقا حسین رب دی بارگاہ لر عرض و مرحوز کر رہے لیں مشغول ہو گئے لیں میرے آقا حسین عرض و مرحوز رب دی بارگاہ کر رہے لیں سحری دا ٹائم ہو گئے امام فرمانے ہیں میرے اکبر بیٹے جی ابو جان فرما بیٹا ذرا دیا جلاؤ دیا روشن کیتا ہے جانا تے درود پاک پڑھو سر فرما جانا چاہو تے جا سکتے ہو مگر جانا تے دور دی گل لے جانا تے درکنار سارے گھٹنیاں دے بل ہتھ جوڑ کے کھڑے نے میرے امام نے استقامت دی دعا دیتی ہے پھر میرے آقا حسین فرمانے اذن یا علی اکبر بیٹے ذرا اذان دے دیو سحری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری کوئی بچہ کوئی بڑا ہون اچھی سبحان اللہ نہ دل اچھ کہنی ہے نہ نعرہ لگائے نہ میرے نال اچھی بولے سحری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری علی اکبر پتر اذان سنا دے اج جگ تو جان دیواری میرے امام علی اکبر ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے جدوں اللہ اکبر دی صدا بلند کی ہے خیمے دے اندر حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کدی دوڑ دیاں نے امی لیلہ دے خیمے وچ جاندیاں نے شہربانوں دے خیمے وچ جاندیاں نے کدی ویر سجاد کل جاندیاں نے کدی پھپھو زینب کل جاندیاں نے کدی اونو محمد کل جاندیاں نے وے سنو میرے ویر دی بولی وے سنو میرے بھائی جان دی آواز پھر اے آواز سنائی نہیں دے گی میرے اکبر ویر دی بولی سنو پھر میرے ویر اکبر دی آواز سنائی نہیں دے گی پھپھو اپنی دے قدمہ وچ بیٹھ کے جناب سکینہ رس کر دیا گے پھپھو امی اج میری باجی سغرا ہندی جڑی ویرانو اڑیک دی پئی ہے اپنے مدینے شہر گھر مبارک دے اندر کہندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی
موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میری لین میں آیا سارا حضرت امام علی اکبر دی اذان ختم ہوئی ہے رکعت تاری ہو گئی ہے پھر اذان تو بعد سنن ادا کر کے میرے آقا حسین نے کربلا دی ریت اتے فجر دی اذان تو بعد سنتاں تو بعد جماعت کرائیے حرم دے قدسی رکے ہونگے عرش دے قدسی جھک جھک کے نواسہ رسول دی نماز ویندے ہونگے فرشتے تے حوراں علی دے بچے دے سجدے ویندے ہونگے پھر سورج 10ویں دا طلوع ہو گئے 61 ہجری جمعہ دا دن آئے پھر میرے امام خطبہ دیتا ہے فرما دنیا دیو کتیو پہچانو میں کون میں مہر نبوت تے بینا لو میرے نانا میرے بوسے لینا لے مینوں زبان چسانا لے میرے نانا جان سجدے وچ جان میں انہاں دی پشت مبارک تے بیٹھا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے دنیا دیو کتیوں میں پہچانو میں کون مگر جندے تے درندگی سوار ہوئے یزیدیت سوار ہوئے روپیے تے پیسے دی حوث تے لالچ دی پٹی بجی ہوئے انہوں کوئی حقائق نظر نہیں ہوں لے پھر ایک ایک کر کے سب قربان ہو رہے نے اولاد جعفر اولاد یقیل علی مولا دے بیٹے عباس علمدار دے پرا حضرت عبداللہ قربان ہو گئے حضرت جعفر قربان ہو گئے عباس علمدار دا پرا حضرت عثمان بن علی آپ بھی قربان ہو گئے حضرت علی اکبر قربان ہو گئے حضرت علی اصغر قربان ہو گئے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہونے آئی حسین دیواری بین آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری میرے امام علی مقام خیمے دے اندر آئے نے ذوالفقار حیدری پکڑی گئے امامہ شریف پہنے ہوئے پہلا خیمہ آئے اقامہ ثانی زہرہ دے آقا حسین دی ہمشیرہ دے جدوں پہنا پراوانوں میں دیا نے انہاں دے انداز میرا لے ہوندے نے آقا حسین نو دیکھئے بی بی زینب کھڑیاں ہو گئیاں امام فرما دینے لو زینب الوداع لو میری بہنا اپنے بھائی نو ویکھ لو اج اپنے دل نو تسلی دے لو ہن تہاڈا پیریڈ شروع ہونا لے ہن تہاڈا امتحان شروع ہونا لے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ویر دی جدائی لاشیاں دے ڈھیر دل زخمی ہے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے علی دی بیٹی روئی ہے میرے امام نے سریک دستے شفقت رکھے آئے تے بول کے فرمانے زینب نہ رو اجے حسین دا کٹیا سر ویکھ کے روئیں گی اجے ویران دے لاشیا کلو گزر کے روئیں گی اینا سارے خالی اونٹانوں لے جائیں گی کوفے دے راواں وچ رویں گی ویر دے جدوں لباں تے چھڑیاں بجیاں اودوں بھی رویں گی دمشق دے راہ وچ رویں گی کدی سکینہ نو دلاسا دے کے رویں گی جدوں مدینہ پہنچیں گی نی میری بیٹی سغرا نو مل کے رویں گی امی زہرا دی قبر تے رویں گی ویر حسن دے نظار تے رویں گی رونا پھر بھی نہیں مکنا جدوں پانی اگے آئے گا پھر روئیں گی میری بہنا جدوں کھانا اگے آئے گا براواں دی پیاس تے بھوک سامنے آئے گی شہزادیے چپ کر جاؤ میرے امام عالی مقام اپنی بہناں نو دلاسا دیتا پھر ام قضائیہ دے خیمے وچ آئے پھر ام لیلہ دے خیمے وچ آئے آخری خیمہ حضرت شہربانو پاک دائے جدو حضرت شہربانو دے خیمے وچ آئے حضرت شہربانو نو میرے امام فرماندن شہربانو کو گل کرنی ہے کر لے علی دا بیٹا ماں طاقت رکھنا ماں میاں محمد بخش فرماندے نے طاقت ہندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں اج دنیا تو پیاسے ٹر گئے
دین دنی دے سائیں فرمایا بول شہربانوں کی کہنا چاہنی ہے عرض کر دیا نے آقا ایک مسئلہ یاد آ گیا ہے فرمایا بولو علی دا بیٹا ماں کوشش کرانگا تیرا وہ مسئلہ حل ہو جائے عرض کر دیا نے حضور جدوں لوکاں دیاں تیاں بیوہ جون انہاں دے پرایا کے سراں تے سراں تے ہاتھ رکھ لیندے نے آندے نے نی پریشان نیومی میری بہنا نی اجے میں وہاں باپ سراں تے ہاتھ رکھ لیندے نے آندے نے بٹیا نہ روی میں وہاں آقا حسین میرا باپ بھی کوئی نہیں میرے برا بھی کوئی نہیں لوکاں دیاں جد وچھڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں وچھڑی کس بوے جاواں نہ سورے رہے نہ پیکے میرے امام تسلی دیتی پھر جناب ثانی زہرہ دے نال امام زین العابدین سرکار دے خیمے وال جا رہے نے رستے اندر امام دی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ نے جپا مار لے ابو جان ذرا تھلے بیجو تیانو ماں پیانال بڑے پیار ہوندے نے باپا نال بڑی محبت ہوندی ہے والہانہ پیار ہوندے نے اپنیاں بیٹیاں تو بغیر کھانا نہ کھانا لیو ذرا سوچو پدری شفقت کیسی ہوندی ہے میرے آقا حسین نیچے بیٹھ گئے ننی ننی زمان حضرت سکینہ عرض کر دیا نے ابو جان تسی تے جا رہے ہو میری باجی اڈیک دی ہوئے گی ابو جان آواز دے دی ہوئے گی جنہ بہنا دے پرانا ہوئے اچھی نہیں بول دیا جنہ بہنا دے باپ نہ ہون اچھا نہیں بول دیا او ڈر دیا نے میرا سر خالی ہے میری کنڈ خالی ہے میرے پیچھے کون آئے گا امام تسلی دیتی ہے پھر میرے امام علیوں کا آپ فرما دینے بولو میری بیٹی کی کہنا چاہتی ہو حضرت امام علی مقام آپ دی بیٹی حضرت سکینہ عرض کر دیا ہے ابا جان لوگ یتیم کنوں کہہ دینے میرے آقا حسین اپنی بیٹی اپنے سینے نہ لائے سر تے دستے شفقت رکھے آئے فرمایا سکینہ چپ کر جا تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینو یتیم آکھنگے میرے امام نے بیٹی نو تسلی دی دی امام سجاد خیمے وچائے لے آپ فرما دینے زینب میرا صندوق لے کے ہو امام ایک صندوق مگوائے صندوقی جو ایک دستار کڑیے میرے آقا حسین نے پکڑ لیے فرما آہو میرے نال اپنے بیٹے زین العابدین امام سجاد خیمے بھی چلے گئے میرے آقا حسین فرما دے اٹھوئے میرے بیٹے حضرت امام سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا سجاد بیٹے اور جدو باپ دنیا تو ٹر جان پھر چاچے پتیجیاں دے سراتے باپ دی پگ رکھ دینے باپ دی چادر رکھ دینے اوے میرے بیٹیا تیرا کوئی چاچا باقی نہیں اوے تیرا باس چاچا بھی ٹر گیا ہے اوے تیرا جعفر چاچا بھی ٹر گیا ہے اوے تیرے سارے چاچے ٹر گئے اوے تیرا ویر اکبر بھی ٹر گیا ہے زینب آؤ میرے نال ذرا میرے بھتیجے میرے بیٹے دے سر تے اپنے بھتیجے دے سر تے ذرا دستار رکھو امام نے دستار پکڑ کے جیسے سجاد دے سر تے رکھی ہے حضرت سجاد تڑپ گئے عرض کر دینے غازی چاچو کدی پیچھے نہیں ہو رہے آج کتھے چلے گئے ہو اے اکبر ویر کدی پرانو کلیان گے چھڑیا اے اج ویکھو میرے ابو نے دستار دیتی گئے
اوے میرا یونو محمد میرا ابو بکر بن علی چاچو ویکھو اپنے بھتیجے دی دستار امام پتر دا متھا چویا ہے حضرت امام سجاد آنسو نکلے آقا حسین فرمانے علی نبی دی پگ دا وارث ہے اوے میرا سجاد نہ رو اینا پہنا نو تسلی تو دینی ہے اوے تیری امی جدو روئے گی اوے اکبر دا خون علوز کرتا چمے گی اوے جدو اسگر دے کپڑے میں گئی اوے جدو تیرے ابو حسین دی یاد آئے گی اوے میریاں تھیاں تڑپل گیاں میریاں بینہ تڑپل گیاں اوے میرا سجاد پتر تسلی دے میرے امام اپنے پترہ نل پیار کرنا لے ہو پترہ نو کنڈا چپ جائے باپا نو نیند نہیں آندی پتر بیمار ہو جان باپا نو کھانے نہیں لگ دے پترہ نو ایئرپورٹ تے باپ بٹھان جا پہنا پراواں دیاں باپا دیاں چیخاں نکل دیاں نے میرا بیٹا ربا خیر نہ لے جائی اے اج جدو حسین ٹرے لے اے حرم دے قدسیاں نے طواف روک لیا ہے عرش مولاد قدسی آل محمد درود پڑھ دے ہوئے اج کربلا ویکھ رہے نے جدو میرے آقا حسین ٹرے نے اوے جدو باپ ٹر جان اوے انہاں بچیاں دی کی زندگی انہاں تیاں دی کی زندگی جدا باپ نہ ہوئے اوے انہاں بہناں دی کی زندگی جدا پرا کوئی نہ ہوئے میرے امام عالی مقام آپ نے سب نو الوداعی سلام آکھیا کربلا دے ول جدوں آقا حسین گئے تین طرز دی جنگ کربلا وچ لڑی گئی جنگ فردی جنگ مطلوبہ اور جنگ مغلوبہ فردی ایک دے مقابلے وچ ایک آیا مطلوبہ ایک نو ایک دے مقابلے وچ منگ کے لیا مغلوبہ یک بارگی نال حملے ہو گئے ایک جدو امام حسین دے سامنے آیا آپ نے گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا پھر میرے امام دے سامنے مطلوبہ جنگ آئی منگ منگ کے بندے لے گاجر مولی دی طرح کٹ دیتی شمر تے سنان بن انس کمینہ بول کے کہندہ ہے اے علی دا پتر جے کلے کلے نہ جاؤ یک بارگی نال حملہ کرو امام دے سجے تیر امام دے کھبے تیر اگے تیر پیچھے تیر برچے تے نیزیاں دی مار جنہ لبانو نبی چم دے رہے جس گردن نو نبی بوسے دے دے رہے حجر اسود چمنا لیو حجر اسود نو نبی ایک بار چمے آئے میرے حسین نو 7 سال چمے آئے جنہوں نبی کندے دے بٹھا دے رہے میرے امام علی مقام بہادری نہ لڑ دے رہے ویکھیا نماز دا ٹائم ہے فرما دنیا دیو کتیوں پیچھے ہو جاؤ میرے نانے ورگی اذان کسے نہیں دیتی آج میں نماز پڑھنا جانا میرے آقا حسین سواری تو زمین تے کھڑے ہوئے قیام تو رکوع تو سجدے ول گئے شمر دی تلوار اٹھ گئی سینان تے خولی دوڑ کے آئے اوے نبی دے پتر نو ذبح کر دیتا ہے مولا حسین ذبح ہو گئے اوے جدو سواری خالی نظر آئی دروازہ خیمے پہی ہم شیر کھڑی ہوگی شمشیر کی گردن پہ جب شمشیر چلی ہوگی آقا حسین ذبح ہوئے دن دے وقت رات چھا گئی دن دے وقت ستارے نکل آئے
جنہ دے رون دی آواز ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نو خواب آئی ہے میرے نبی خونوں خون کپڑے خون نال بھرے ہوئے مبارک داڑھی ہاتھ وچ شیشی ہے وچ خون ہے ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ تواڈیاں داڑھی مبارک تے خون کیوں لگ گیا ہے فرمایا اے ابن عباس اوے میرے پتر کربلا وچ ذبح ہو گئے میرے بیٹے کربلا وچ ذبح ہو گئے میرے آقا حسین ذبح ہو گئے مدینے وچ بھی سیارات چھا گئی جڑا پتھر چکو تھلے خون ہے جڑے خوہ تو پانی لین جاؤ وچ خون ہے حضرت ثانی زہرا پردے دی اوٹ چو ویکھ کے کہندیاں نے وے سجاد مینوں انج لگدی تیرے ابو گر گئے نے وے مینوں انج لگدی وے میرے نانے دی دتی ہوئی خبر پوری ہو گئی ہے وے میرے بچیا وے تلوار لے کے میرے بچیا تلوار لے کے خیمے اگے کھڑے ہو جاؤ اندر پاک دامن نے کوئی کتا اگے نہ آئے لوگو سلمہ خواب دیکھی اٹھیاں دوڑ کے صندوق چوں شیشی کٹی ہے جڑی میرے نبی نے جبریل نے لیاندی ہوئی ڈبی ام المومنین جدوں ڈبیا پکڑی ہے ام المومنین فرماندیاں نے نی سگرا ویرا دی امید نہ رکھی نی ابو دی امید نہ رکھی نی مٹی خون ہو گئی ہے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں جدا باپ چلا جائے او دی ہتیاں کیویں روندیاں نے پتر چار پائی جنازے دی چکن لگا پہنا ترلے لے کے آنیاں وے میرا بھائی جان وے منجی لے وے مینوں ایک منٹ ابو ویکھ لے سکینہ ابو ڈھونڈ دی ہوئے گی عرض کر دی ہے نی پپو امی نی مینوں انو لکمے کون کھلائے گا نی پپو امی جدوں مینوں نیند نہیں آندی میں ابو دے سینے تے سر رکھ لیا نی میں اپنے ابو کی تو ڈھونڈائی داستان غم بیان تو باہر ہے میرے اتنی سکت سی جتنے جملے میں عرض کر دیتے انہا ضرور کہاں گا اپنے پترہ دی خیر منگنا لیا دل کو لو پوچھ سکینہ کی میں روئی ہوئے گی دل کو لو پوچھ کسی بی بی زینب کی میں روئی ہوئے گی دل کو لو پوچھتے صحیح جدہ سہاگ لٹ جائے شہر بانو کی میں روئی ہوئے گی عزیزان گرامی قدر ان للہ و انا الیہ راجعون زندگی رہی اللہ نے توفیق دیتی
کدی کربلا تو واپسی دا سفر تانوں سناواں گے، او دیاں منازل بھی سناواں گے، پھر تانوں دساں گے جدوں میرے پیر دا سر نیزے تے آیا وآخر دعوایا ان الحمد